اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الماس آن لائن قرآن میں سب کو خوش آمدید۔ لیکچر نمبر 7 کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، مولانا قاری فدا حسین۔ آپ سب کا بہت مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے توسط سے مجھے کچھ ثواب ملے گا انشاءاللہ، میرے آخرت کے لیے یہی نجات کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ آپ سب کے خدمت میں ہم نے لیکچر نمبر 6 میں، اس سے پہلے والے لیکچرز میں ہم نے حروف مقطعات کے متعلق بات جو ہے وہ کی اور اس پر ہم نے روشنی ڈالی۔ آپ حروف مقطعات کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ حروف مقطعات بہت اہم لیٹرز میں سے ہیں اور بہت سارے قرآن کے سورے جو ہے وہ ان حروف سے شروع ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ جوائنٹ ورڈ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو لیکن ان کا معانی جو ہے وہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ لہٰذا حروف مقطعات کا مطلب ہی اسی لیے ان کا نام مقطعات رکھا گیا ہے، یعنی الگ الگ آپ نے پڑھنا ہے۔ مثلا یہاں پر ہم فار ایگزامپل ایک اس کو ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، مثلا حامیم عین سین قاف، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم نے کتنے کھینچنے ہیں اس مدے کو اور کتنے زبر تک کھینچنے ہیں، یہ سب کچھ ہم نے وہاں پر ایکسپلین کر دیا۔ تو آپ دوبارہ جائیے گا لیکچر نمبر 6 میں، اور ڈسکرپشن میں انشاءاللہ لیکچر دیے ہوئے ہوں گے، کیونکہ میں ون مین آرمی کے حساب سے کام کر رہا ہوں۔ سارا ریکارڈنگ سب کچھ کرنا، بچے بھی میرے ہیں تنگ کرتے ہیں تو وہ فارغ ہوتے ہیں یا سونے کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ ہونے کے بعد کچھ تھوڑا سا وقت جو مجھے میسر آ جاتا ہے اپنے مصروفیات سے وقت نکال کر، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے میں نکالوں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور اس کو نیکی سمجھ کے آگے آپ نے شیئر کرنا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہے جو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، آن لائن قرآن پڑھانے کے لیے طریقے ان کو نہیں پتہ، اور کس طرح سے پڑھانا ہے اور کس طرح سے انہیں جو ہے وہ آگے پڑھانے کے جو ٹیکنیکس ہیں آن لائن وہ کیا کیا ہے، انشاءاللہ وہ سب ہم انشاءاللہ یہاں پر بتائیں گے، اگر آپ کی دعا رہی اور اللہ کی توفیق میرے ساتھ رہی تو انشاءاللہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے گا کہ آج جو ہم بحث کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حرکات کے بارے میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تختی نمبر 4 حرکات، جبکہ ہمارا لیسن نمبر 7 ہو جائے گا۔ اس میں حرکات اس طرح یاد کروائیں کہ زبر اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے ہوتا ہے، یہ جو ترچھی جو آواز وہ ہے نا سائن ہے، یہ اوپر کسی بھی لیٹر کے اوپر اگر یہ والا یہ سائن آ جائے تو زبر ہے، زبر کی آواز ہمیشہ اوپر جاتی ہے، گوز اپ۔ نیچے آنے والی جو آواز ہے وہ زیر ہے، اور اوپر والا جو ہے وہ پیش ہے۔ اب دیکھیے گا اردو میں زبر زیر کے بیچ کا جو ہے وہ ایک راستہ اور ایک ساؤنڈ بھی موجود ہے۔ مثلا اگر آپ کہہ سکتے ہیں زبر پہ آ ای او، یہ زبر زیر پیش، یہ عربی میں آ ای او سے بڑھ کر کوئی اور الگ سا کوئی ساؤنڈ جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن اردو میں کیا ہے، مثلا اے کی آپ کو ساؤنڈ ملے گی، جیسے انگلش میں جو اے ہے، صحیح ہے نا، یہ نہ آ ہے نہ ای ہے۔ اسی طرح سے ای نہیں، اے اے، اس طرح کے ساؤنڈ ایسے ہیں، او او، او ساؤنڈ میں بھی دیکھو انگلش میں بھی آ رہا ہے، او او اردو میں بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اولو 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 اولو، یعنی بہت ساری چیزیں آپ کو میں اگزامپل دے سکتا ہوں جس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پراپر زبر زیر پیش کے نہ جاننے کی وجہ سے ہم اسی اردو لہجے کو یا انگلش ایکسنٹ کو استعمال کر کے ہم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں زبر زیر پیش کے جو ہے نا تلفظ کو، صحیح ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، ریکگنائز کرنا اور ان جو ہے الفاظ پر توجہ دینا۔ صرف پڑھنا اور جلدی جلدی سے فٹ فٹ پڑھ کے جو ہے وہ آگے جا کر تجوید سیکھنے کے جو خواہش مند افراد ہیں تو وہ ذرا ٹھہریں، ان کو بار بار سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی کام میں آپ کو اگر پروفیشنل بننا ہے، اگر آپ کو اس میں کمپلیٹ اگر آپ نے ایک کردار ادا کرنا ہے تو آپ کو پریکٹس اور پریکٹس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا بار بار سنیے گا، بار بار ان پر توجہ دیں، بار بار وہ کریں، تو انشاءاللہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کو کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو صحیح طرح سے اس کی قرأت کرنے کے لیے کر رہے ہیں اس پاکیزہ مہینے میں، تو اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں حرکات کسے کہتے ہیں۔ حرکات کا مطلب یہی ہوتا ہے کسی بھی لیٹر پر، اگر عربی میں کسی بھی لیٹر پر کوئی بھی سائن آ جاتا ہے، مثلا زبر زیر پیش آ جاتا ہے، ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش آ جاتے ہیں، تنوین جسے کہتے ہیں، تو وہ حرکت کہلاتا ہے اس کو۔ مثلا اس پر حرکت کیا ہے، الف پر زبر ہے۔ اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ بہت سارے لوگ، خود قرآن پڑھانے والے لوگ بھی اور پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ اس کو بھی الف زبر آ پڑھتے ہیں، جبکہ الف زبر نہیں ہوتا، الف الف ہوتا ہے، الف ہمیشہ الون ہوتا ہے، اور جب الف کی شکل میں اس پر زبر زیر پیش ساکن یا جزم یا جو ہے نا ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش آ جائے تو وہ کہلاتا ہے حمزہ، یعنی حمزہ، صحیح ہے۔ تو حمزہ، بھائی حمزہ تو آپ کہتے ہیں کہ حمزہ ہمیں کچھ اس طرح سے نظر آتے ہیں، یہ کیا ہے پھر مثلا، ٹھیک ہے، کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے نا، اصل میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ، یہ پراپر حمزہ کی شکل ہے، لیکن حمزہ جب کسی سے ملتا ہے یا حمزہ پر جب کوئی حرکت آ جاتا ہے تو حمزہ الف کی شکل اختیار کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم زبر زیر پیش اینڈ ساکن اینڈ شدہ اینڈ ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش واٹ ایور، تو یہ چیزیں ہم جو ہے نا وہاں سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
لہٰذا یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے، رائٹ؟ خیر، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ا ای او ہ ہی ہو، یہ جو لیکچر شروع ہو رہا ہے یہ آپ کے بالکل بیسک سے آپ کو یہ یاد کروا رہے ہیں کہ آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں سے سٹارٹ لینا ہے، یعنی کس لیٹر کو آپ نے لے کر آپ نے اس کے ساتھ آپ نے تجوید سیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے زیرو سے سٹارٹ کر کے آپ نے آگے یا تک جانا ہے۔ تو یہ پوری جو لیکچر ہوں گے انشاءاللہ اس کے بعد آج سے لے کر، تو یہ انشاءاللہ آگے تک جائیں گے، اور یہ ان آرڈر میں آپ کو سمجھائیں گے، یعنی ان آرڈر ایک کے بعد ایک سمجھائیں گے کہ کون سا لیٹر سب سے پہلے آپ کو یاد کرنا ہے، اس کے بعد کے جو لیٹرز ہیں ان کے جو ہے وہ مخارج کہاں پر ہیں، اس کے بعد کے جو لیٹرز ہیں ان کے مخارج کہاں پر ہیں، تو وہ یہ چیزیں آپ کو سکھانے والے ہیں آج کے اس امپورٹنٹ لیکچر میں۔ تو آپ نے لیکچر کو مس نہیں کرنا ہے، آگے تک آپ نے سننا ہے، اس کے بعد پریکٹس بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو آپ بہت بہترین طریقے سے قرآن کی قرأت کر سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم حرکت کی بات کرتے تو ہم نے بتا دیا زبر زیر پیش الف پر جب بھی زبر زیر پیش آ جائے، یعنی کسی بھی لیٹر پر زبر زیر پیش آ جائے یا دو زبر زیر دو پیش آ جاتا ہے تو وہ حرکت کہلاتا ہے۔ حرکت ساکن بھی ہو سکتا ہے، زبر بھی، زیر بھی، پیش بھی۔ اوکے، حمزہ زبر آ پڑھیں گے اس کو آپ نے الف نہیں پڑھنا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او۔ الف کی کوئی ویلیو نہیں ہے، الف کسی اور کے ساتھ مل کر وہ آواز بناتا ہے، مثلا با کے ساتھ الف ملاؤ تو با کو اوپر لے جانے میں الف کی جو ہے مدد ضرورت تھی، تو ہم نے الف کو یہاں پر لگا دیا۔ ہا ہی ہو، ہا ہی ہو۔ اب دیکھیں حمزہ اور ہا کا جو نکلنے کی جو جگہ ہے نا وہ ہمارا یہ حصہ ہے، یعنی تھروٹ کے آپ کے آخری حصہ جو سب سے نیچے ہیں اس کو کہتے ہیں آپ لوئر تھروٹ کہہ سکتے ہیں آپ انگلش میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اردو میں عربی میں جو ہے وہ ادنى الحلق، اقصى الحلق، وسط الحلق ہے، تو وہ نام شاید رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، میں بتا بھی دیتا ہوں، لیکن انگلش میں آپ کے لیے آسان رہ جاتا ہے کہ انگلش میں اور اردو میں کہ سب سے اوپر تھروٹ کا جو حصہ ہے وہ اپر تھروٹ، مڈل تھروٹ اینڈ لوئر تھروٹ، ٹھیک ہے؟ اب لوئر تھروٹ سے آپ سے شروع کروا رہے ہیں کہ بھائی سب سے نیچے سے نکلنے والے لیٹرز کون سے ہیں، اس کے بعد مڈل تھروٹ سے والے جو نکلنے والے لیٹرز ہیں وہ کون سے ہیں، اس کے بعد اپر تھروٹ کے لیٹرز کون سے ہیں۔ تو آج ہم بات کرنے والے، ایک تو حرکت کی بات کی، آپ کو حرکت آپ کے لیے واضح ہو گیا کہ حرکت کیا ہے، زبر زیر پیش، دو زبر پیش کسی بھی لیٹر کے ساتھ آ جائے تو وہ حرکت کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اور زبر کی آواز ہمیشہ اوپر جائے گی، حمزہ زیر کے نیچے آ جائے گی ای، ہاں، اور پیش کی ہمیشہ اسٹریٹ جائے گی او، یعنی اپ ڈاؤن اینڈ اسٹریٹ۔ آپ اس کے بیچ میں سے کہیں پر نہیں نکل سکتے، مثلا انگلش میں اے او والی جو ساؤنڈ ہے، ای والے جو ساؤنڈ ہے، جے کے اے یہ ساؤنڈ نہیں ہے عربی میں۔ عربی میں ا ای او با بی بو تا تی تو، بس اپ ڈاؤن اینڈ اسٹریٹ، اپ ڈاؤن اینڈ اسٹریٹ، بس اتنے ہی تک ہے، ٹھیک ہے؟ اب لوئر تھروٹ کے جو لیٹرز ہیں وہ دو ہیں، 3 اسٹیپ ان یور تھروٹ، اپر مڈل اینڈ لوئر، صحیح ہے؟ فرام لوئر تھروٹ وی میک حمزہ اینڈ ہا، ہم جو ہے نا حمزہ اور ہا کو ملاتے ہیں، کیونکہ میں باہر پڑھاتا بھی ہوں اور بچوں کے ساتھ بات کرتے کرتے میں عادی بن گیا ہوں ٹوٹی پھوٹی انگلش بولنے کے، تو آپ برا مت مانیے گا، میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ میں امپریس کروں آپ کو، کیونکہ مجھے انگلش اتنی آتی نہیں ہے، جو ہے وہ میں عادی ہو گیا ہوں۔ تو یہاں پر جو پاکستان میں جن بچوں کو میں پڑھاتا ہوں تو اچانک ان کے ساتھ بھی میں وہی کبھی انگلش میں بات کر لیتا ہوں، تو باہر کے بچوں کے ساتھ کبھی اردو میں بات کر لیتا ہوں، تو یہ مکس اپ ہو جاتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ اس کو اگنور کریں گے۔ تو سب سے پہلے اب مڈل تھروٹ سے ہم نکالیں گے ای او ہ ہی ہو۔ اب یہ اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے، یہ دونوں بہت ہی سمپل اور بالکل اردو میں ہمارے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں، اور اردو اور انگلش اور عربی میں ان دونوں لیٹرز کے حوالے سے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پروناؤنسیشن اردو میں بھی ایز اٹ از ہے، ٹھیک ہے؟ ای او آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، ہا ہی ہو مڈل، یہ لوئر تھروٹ سے نکلنے والے دونوں لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ہم جائیں گے، اب یہ دیکھیے گا، اب جانے باری آ گئی ہے آئین کی باری، ٹھیک ہے؟ اب آئین کو ہم کیسے پڑھیں گے، تھوڑا میں نیچے کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے سن سکیں، ٹھیک ہے، دیکھ سکیں۔ آئین، جناب عالی، آئین یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو زبر زیر پیش کے ساتھ آئین دکھائی دے رہا ہے، ہا زبر زیر پیش کے ساتھ دکھا رہا ہے، تو بھائی حمزہ سے آپ نے شروع کیا، ہا سے آپ نے شروع کیا، پھر آئین سے آپ شروع کر رہے ہیں، یہ ڈس آرڈر میں آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آرڈر میں آپ سکھائیں ہمیں۔ تو اس کا مطلب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پر آپ کو یہ جو ڈیزائن کیا ہے لیکچر، وہ اس میں اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ نے زیرو سے، یعنی آپ کے جو سب سے نیچے سے، ہمارے گلے کے سب سے نیچے سے جو لیٹرز نکلتا ہے، اس لیٹر کے ساتھ ساتھ آگے آپ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھنے لگے ہیں، مطلب سب سے پہلے حمزہ کی بات آ رہی ہے، پھر اس کے بعد ہا کی بات آ رہی ہے، اس کے بعد آئین، اور اس کے بعد ہا،
اس کے بعد غین اور خا کی باری آ رہی ہے، پھر قاف اور کاف کی باری آ رہی ہے، پھر جیم اور جو ہے وہ شین کی باری آ رہی ہے. تو اس طرح سے آپ نے آرڈر میں آنا ہے اور آرڈر میں آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، اس لیے ہم نے اس کے لیکچر کا انتخاب کیا ہے. تو میرے خیال میں بہت زیادہ میں بات نہیں کروں گا آپ کے آج کے لیکچر میں، صرف آپ کو تھروٹ لیٹر کے بارے میں بتاؤں گا. حرکت کے بارے میں ہم نے بتایا، اس کے بعد ہم نے کہا کہ زبر زیر پیش کے جو ساؤنڈ ہے وہ صرف اپ ڈاؤن اینڈ اسٹریٹ ہے، انگلش کی طرح او اے والی ساؤنڈ اس میں نہیں ہے. اردو میں بھی ایسا ہی ہے، اردو میں بھی یعنی جو ہے انگلش کی طرح ہی ہے، لہٰذا ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یار یہ بہت زیادہ ٹرکی نہیں ہو گیا؟